یہ نکاح کی مجلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خدمت کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. نکاح دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں وہ ساری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے نکاح کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والے عمل کو جو انسان کی ضرورت ہے اور آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے. اور معاشرے میں جب تک یہ نکاح بہت آسان رہیں گے، بہت سادہ رہیں گے، سنت کے مطابق رہیں گے، انشاءاللہ نکاح کے خلاف جو باتیں ہیں زیناکاری وغیرہ وہ محفوظ ہو جائے گی. اور جس معاشرے میں نکاح مہنگے ہوتے ہیں وہاں زیناکاریاں سستی ہوتی ہیں. نکاح کے سلسلے میں بہت سارے فضائل ایسے موقع پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. مجھے اس کو یہ عرض کرنا ہے، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد وہ ازدواجی زندگی کس طرح گزارے. آج کل اس موضوع پر بولنے کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ اس بات کو جان لیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے. شریعت اسلام نے مردوں کے کچھ حقوق عورت پر رکھے ہیں اور عورت کے کچھ حقوق مرد پر رکھے ہیں. مرد عورت کے حقوق کو پہچانے، عورت مرد کے حقوق کو پہچانے اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے. اور اگر مرد سے عورت کے حقوق پائمال ہو، عورت سے مرد کے حقوق پائمال ہو تو پھر زندگی بجائے خوشگواری کے ناگوار گزرتی ہے. اتنا فساد، لڑائی جھگڑے، بے چین اور بے قراری گھروں میں آتی. سب سے پہلے چاہے دلہا ہو چاہے دلہن، ان دونوں کو نکاح کے بعد اپنے ماتحت کے، اپنے بڑے کے مزاج کو پہچاننا ہے. تو صرف شوہر ہے وہ یہ پہچانے کہ میری عورت کی طبیعت اور میری عورت کا مزاج کیا ہے، اور یہ پہچانے کہ میرے شوہر کی طبیعت اور میرے شوہر کا مزاج کیا ہے، اور اس مزاج کی دونوں رعایت رکھتے ہیں. جب ایک دوسروں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی بات ایسی ہے جس سے شوہر کو نفرت ہے، کوئی کام ایسا ہے جس سے عورت کو نفرت ہے، اور اس کام کا کرنا کوئی ضروری بھی نہیں، اس بات کو دہرانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو شوہر کو جس بات سے، جس کام سے نفرت ہو، عورت اس کام کو بالکل نہ کرے. عورت کو جس بات اور جس کام سے نفرت ہو، شوہر اس کو بالکل نہ کرے. جب اس طریقے سے ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانیں گے اور مزاج کو پہچان کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپس میں بہت سی محبتیں ہوگی، بہت سی الفتیں ہوگی اور بہت خوشگوار زندگی گزرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے مزاج کو پہچانتے تھے اور پہچاننے کے بعد اس کی رعایت کرتے تھے اور رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. روایتوں میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی. تو نکاح میں آئی اس وقت آپ کی عمر ہے 9 سال، اور 9 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے. اس 9 سالہ عمر میں عورت ایک طرف تو آپ ام المؤمنین بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں چھوٹی بچی ہیں جن کے بہت سارے تقاضے ہیں، جن کے تقاضوں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، کھلونے بھی ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے کھلونے بھی لائے. اور اتنا ہی نہیں، جب کھیلنے کا وقت ہوتا تھا
آپ کی ہم عمر بچیاں اور لڑکیاں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتی تھی اور آپ ان کے ساتھ کھیلتی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کھیل کے درمیان کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو آپ گھر تشریف لاتے. جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو لڑکیاں جو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتی تھی وہ ادھر ادھر کونے میں چلی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ آپ عائشہ کے ساتھ اپنے کھیل میں مشغول رہے, آپ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے. تو دیکھو لڑکی ہے, گھر سے عمر مومنین ہے لیکن عمر چھوٹی ہے. عمر کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کھیل بھی ہو, چنانچہ وہ کھیل بھی کھیل رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ ماحول بھی پیدا فرما رہے, وہ ماحول بھی بنا رہے. اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ کپڑے کا, جیسے ہمارے گھروں میں بچیاں گڑیاں بناتی ہے کپڑوں کی, تو اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے, اسی طرح وہ کپڑوں کا گھوڑا بنا ہوا تھا اور اس کے پر بھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے تو پر بھی موجود ہے, کیا کسی گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں, اڑنے والے جانوروں کے ہوتے ہیں, گھوڑے کے پرندے نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے. میں نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے کہ کتنا اچھا جواب دیا. تو بہرحال مرد کو اپنی عورت کے مزاج کو پہچاننا ہے اور عورت کو اپنے مرد کے مزاج کو پہچاننا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حبشی لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں تیر اندازی کرتے تھے, اور تیر اندازی اس طرح کرتے تھے کہ تیر نشانے پر پہنچتا ہے, یعنی ایک طرف تو یہ تیر اندازی کی مشق تھی, ایک طرف تیر اندازی ایسا تھا گویا کہ دیکھنے والوں کے لیے کھیل محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو پردے میں کھڑا رکھا, اور کھڑا رکھنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ حبشی لوگ کرتب کر رہے ہیں تیروں کا, اس کو دیکھو. حبشی تو اپنا مشق کر رہے تھے تیر اندازی کا, لیکن دیکھنے کے اعتبار سے وہ ایک کھیل تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو حبشی کھیل کھیل رہے ہیں, اس کو دیکھو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس کو دیکھتی رہی. بخاری شریف کے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی بچی تھی, کھیل دیکھنے میں مشغول تھی. جب تک میں کھیل دیکھتی رہی اور جب تک میں خود کھیل دیکھنے سے فارغ نہیں ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر میرے لیے کھڑے رہے. اب سوچنے کی بات ہے, ہمارا جو کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے, اس کھیل کود کے زمانے میں آدمی کھیلنے میں مشہور ہوتا ہے یا کھیل دیکھنے میں مشہور ہوتا ہے تو کتنا لمبا وقت اس کو چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ فرماتی ہے کہ میں برابر کھیل دیکھتی رہی, اور جب تک میں نے کھیل دیکھنا بند نہیں کیا, کرتب دیکھنا بند نہیں کیا, تیر اندازی کو بند نہیں کیا, وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر میرے لیے کھڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مزاج پہچانتے ہیں, ان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے, اتنا خیال رکھتے تھے. جب آپ گھر پر آتے, گھر میں گھر کے کوئی کام ہوتے, باوجود امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے باوجود گھر کے کاموں میں حضرات ازواج مطہرات کے ہاتھ کو بٹا دے, ان کی مدد فرما دے. آج کل ہم مرد ہیں, ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ گھر میں ایک برتن دھونا ہو تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, جھاڑو دینا ہو تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب عورت کے کام ہے, حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت اسلام نے عورت کو گھر کی نوکرانی نہیں بنایا ہے, گھر کی رانی بنایا ہے. اگر وہ عورت ایسے گھرانے سے ہیں کہ اپنے گھر میں کچھ کھانا پکاتی تھی اور کھاتی تھی, تو شوہر کے گھر میں شوہر اس کو ساری کھانے کی چیز لا کر دے گا, وہ پکائے گی اور کھائے گی. لیکن اگر عورت ایسے گھرانے کی ہے کہ جس گھر میں عورتیں پکاتی نہیں ہیں, ان کی خادمانیں پکاتی ہے, تو شریعت اسلام کا حکم یہ ہے شادی کرنے کے بعد اگر وہ شوہر کے گھر پر آئے تو شوہر کے گھر پر ان کو پکانا ضروری نہیں ہے.
بلکہ ان کے لیے خاتمہ رکھنا پڑے گا، وہ پکائے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے آپ قربان جائیے ہماری ان بیٹیوں پر جو دلہوں کی دلہن پر نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر میں بیوی آتی ہے تو بیوی گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے، وہ کھانا بھی پکاتی ہے، وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ برتن بھی مانجتی ہے، وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، وہ جھاڑو بھی لگاتی ہے، وہ اسی طرح بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے۔ شریعت اسلام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر عورت کہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو دودھ پلانا اس کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ دایا کا انتظام شوہر کو کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے واقع میں عورت کو رانی بنا کر رکھا ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ ہے، بعض مطلب عورتوں پر اتنی زیادتی کرتا ہے اور عورتوں سے ایسا سلوک کرتا ہے گویا کہ گھر میں ایک نوکرانی بنا کر اس کو لائے کہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ بہت دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے جہاں ہمیں بیٹے عطا فرمائے ہیں وہاں بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا ہر باپ اور دنیا کی ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسروں کے گھر میں جائے اور دوسروں کے گھر میں جا کر چین سکون راحت کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ رہے، خوش رہے۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹیاں دوسرے کے گھر میں جا کر دکھی ہو، پریشان ہو، کوئی ماں باپ یہی نہیں چاہتا۔ میں آپ کو گڑ بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ آواز ہماری ماں بہنوں تک بھی پہنچے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں جا کر چین سکون سے رہے، خوشحال رہے اور اسی طرح راحت و آرام میں رہے تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے گھر میں جو دوسرے کی بیٹی آئی ہیں وہ بیٹی آرام سے رہے، اطمینان سے رہے، چین سکون سے رہے۔ اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں چین سکون کے ساتھ رہے گی تو اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں چین سکون کے ساتھ رہیں گی۔ ہر ماں باپ یہ تو چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھر میں چین سکون کے ساتھ، وہ چین سکون کے ساتھ ہے، راحت کے ساتھ ہے، بیچاری پریشان ہے۔ اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں پریشان ہے تو ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں پریشان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں تو یہ عرض کروں گا، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں سے عرض کروں گا، شریعت کا یہ ضابطہ ہے اور دنیا کا فطرت کا اصول ہے، کوئی بھی عورت اس وقت تک بہو نہیں بن سکتی، جب کوئی بھی عورت اس وقت تک ساس نہیں بن سکتی جب تک پہلے بہو نہ بنے۔ پہلے وہ بہو بنتی ہے اور بہو بننے کے بعد ساس بنتی ہے۔ بہو بننے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں چین سکون راحت کے ساتھ رہوں، ساس کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہماری بیٹیاں یہ چاہے کہ ہمارے ماں گھر میں ہماری بھابھی کے ساتھ جو ہماری ماں رہ رہی ہے وہ چین سکون کے ساتھ رہے تو اس کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں رہوں، میرے گھر میں میری خدمت کی وجہ سے میری ساس مجھ سے خوش ہو۔ لیکن دیکھو، عورت کا اپنی ساس کی خدمت کرنا، حسین کی خدمت کرنا یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کرے تو بہت بڑا احسان ہے، بہت سعادت کی چیز ہے۔ تو اگر یہ کہ اگر ماں بیٹی چاہتی ہے کہ میری ماں اپنے گھر میں میری بھابھی کے ساتھ خوشحال رہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ شوہر کے گھر میں وہ شوہر کی ماں کو راحت پہنچائے۔ اور جو ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے یہاں ساس کے یہاں اچھی طرح رہے تو اس ساس کو بھی چاہیے کہ یہاں گھر میں جو بہو آئی ہے اس بہو کو بہو نہ رکھے، اس بہو کو اپنی بیٹی بنا لے۔ ساس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ بہو کو بیٹی بنا لے اور بہو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی ساس کو ماں بنا لے۔ جب اس طریقے سے معاملہ ہوگا اور اس طریقے سے خدمت کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ بیٹی کی طرف سے جو ماں کی خدمت ہوتی ہے وہ شوہر کے گھر میں بیٹی کی طرف سے ساس کی خدمت ہوگی، اور ماں کے گھر میں بیٹی کو جو چین سکون راحت محبت اور پیار ملتا ہے ساس کے گھر میں ساس کی طرف سے ساس نے اس کو اپنی بیٹی سمجھا ہے اور بیٹی نے ساس کو اپنی ماں سمجھا ہے تو انشاءاللہ ایک ماں کی طرف سے بیٹیوں کو جو شفقت ملتی ہے، جو پیار ملتا ہے، جو محبت ملتی ہے، انشاءاللہ ساس کی طرف سے بھی ملے گا۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے یہاں خوش رہے، کسی کے آنے والی بیٹی کو وہ خوش کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو دوسروں کے گھروں میں خوش کر دے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے۔ شادی کے بعد بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے ارادے کو فنا کر دے، اپنے سارے عزائم کو فنا کر دے اور وہ یہ سوچ لے کہ میں اس گھر میں اس طرح رہی ہوں
کہ اب میری کوئی خوشی نہیں ہے اور میری کوئی غمی نہیں ہے. میرے شوہر نامدار جس بات میں خوش ہے میں اس میں خوش ہوں، اور میرے شوہر جس بات سے ناراض ہے میں اس میں ناراض ہوں. ہماری بیٹیوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہماری دلہنوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ شوہر ہمیشہ خوش رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر سب سے بڑا حق جو رکھا ہے وہ کس کا رکھا ہے؟ اس کے شوہر کا رکھا ہے. اور مرد پر جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ اپنی ماں کا رکھا ہے. تو اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو خوش کرے، لیکن ماں کو اس طرح سے خوش کرے کہ عورت پر ظلم و زیادتی کرے، عورت کو بھی خوش رکھے اور ماں کو بھی خوش رکھے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے گھر میں رہے کہ وہ شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو عجم کے علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کا یہ حال ہے، جب وہ اپنی مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کے اعزاز و اکرام کے لیے درباری کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ آ کر اپنی مسند پر بیٹھتا ہے تو آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں. بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہے؟ اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب احترام بجا لاتے ہیں. جب صحابہ مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے کیا کہ ہم نے اجمیوں کو دیکھا کہ اپنے آقا کی تعظیم میں اور ان کی عزت میں اور ادب احترام میں ان کو سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ اتنے ایسے لوگ بھی نہیں کہ ان کا اتنا احترام کیا جائے. آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اشرف الانبیاء ہے، سارے انسانوں میں اور ساری مخلوق میں بہتر ہے. عظمت و حقیقت میں آپ کی چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. سجدہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. پھر عورتوں کو بتایا کہ شوہر کی حیثیت اور درجہ اور مقام کیا ہے. بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے، اس لیے میں ان کو حکم نہیں کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر اجازت ہوتی تو ان کو کہتا. یعنی شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، آدمی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو نہیں. لیکن اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو کہتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لہٰذا عورت اس بات کو ٹھان لے کہ میں شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر آئی ہوں، اب میری کوئی خوشی نہیں ہے، میری خوشی اس بات میں ہے جس میں میرا شوہر خوش ہوگا، اور میری ناراضگی اس میں ہے جس میں میرا شوہر ناراض ہوگا. اگر عورت کی سادگی کے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ شوہر کا بھی یہی چاہے گا کہ اب میں بھی یہی کام کروں گا جس سے میری بیوی خوش ہے، اور اس کام کو چھوڑوں گا جس سے میری بیوی ناراض ہے. آج فحاشیت کا دور ہے اور یانیت کا دور ہے. میں سارے نوجوانوں سے بڑے درد دل کے ساتھ یاد کروں گا کہ آج ہمارا حال ہی ہے، ہم شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد اپنے گھر میں دلہن کو لاتے ہیں جنہوں نے محبت میں اپنی ماں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، بستی اور محلوں کو چھوڑا ہے. بعض مرتبہ ہمارے نوجوان سے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد دوسری اجنبی عورت سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے زنا کا تعلق رکھتے ہیں، ان سے اس کو محبت کرتے ہیں. بہت درد دل سے میں عرض کروں گا ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. جوانی میں اگر کبھی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی سچی پکی توبہ ہونی چاہیے، اور شادی کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ اب میرے لیے، میرے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، میرے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، میری تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے حلال طریقے پر مجھے بیوی عطا فرمائی ہے. اب میری ساری محبت اس کے لیے ہوگی، سارا پریم اس کے لیے ہوگا، ساری شفقت اس کے لیے ہوگی، ساری فکری اس کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے لیے حصہ نہیں ہوگا. میرے بھائی، اگر شوہروں کا یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ پاک دامنی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری بیویوں میں آئے گی، ہمارے اندر آئے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ پاک دامن اولاد عطا فرمائیں گے. میرے بھائی، یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جوانی کے نشے میں ہم اس طریقے سے غلط تعلقات قائم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ ہم عورت کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. جوانی میں تو ہم نے عشق بازی کی، کہیں اٹھیڑ عمر میں ہم کمزور پڑ جائے اور ہماری بیویاں دوسروں سے عشق کرنے لگے. یہ حال بھی ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. لہٰذا نوجوانوں کو برائیوں سے،
زنا سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب نکاح کے رشتے سے آدمی جڑتا ہے، نکاح کے راستے سے آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کے بعد تو پاک دامنی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کا ہر کام، ماں باپ کا ہر حال، ماں باپ کی ہر نقل و حرکت، اس کا اثر عورت بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے اس بچوں پر ماں کی شرافت کا اثر بھی پڑتا ہے، باپ کی شرافت کا اثر بھی پڑتا ہے، اور ماں کی خباثت کا اثر بھی پڑتا ہے، اور باپ کی خباثت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ بولنے لگا تو باؤ پارے کا حافظ تھا، جب بولنے لگا باؤ پارے کا حافظ، پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کی عادت تھی وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اتنی تلاوت کرتی تھی، اتنی تلاوت کرتی تھی، بچہ پورا ماں کے پیٹ میں بن گیا، بچہ تلاوت سنتا ہے، باؤ بارے کا وہ حافظ ہو گیا۔ اگر ہماری مائیں اور ہمارے شوہر اور ہمارے نوجوان شوہر اور ہماری نوجوان بیٹیاں جو آج دلہن پر رہی ہے، بیوی پر رہی ہے، اس بات کو طے کر لیں کہ نکاح کے بعد ہم پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، سچائی ہماری زبانوں پر ہوگی، شرم و حیا ہماری آنکھوں میں ہوگی، نہ آنکھ غلط استعمال کرے گی، آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، نہ زبان کا غلط استعمال کریں گے، نہ ہاتھ پیروں کا غلط استعمال کریں گے۔ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ماں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جتنی نیکیاں ہیں اپنے اندر بولے میرے بھائی میرے عزیزوں، اس کا اثر اس ماں کے پیٹ میں بننے والے بچے پر ہوگا۔ ماں میں اگر شرم و حیا ہے تو بچے میں شرم و حیا آئے گی، باپ میں سچائی ہے تو بیٹے میں سچائی آئے گی، باپ میں امانت داری ہے تو بیٹے میں امانت داری آئے گی، باپ میں شجاعت ہے تو بیٹے میں شجاعت آئے گی، باپ میں شرافت ہے تو بچے میں شرافت آئے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بہت آگے نکل رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں جس زمانے میں وہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے ہم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے کیریکٹر اور کردار کی حفاظت نہیں کرتے، وہ ساری گندگیوں کا اثر پڑتا ہے، پھر برا ماحول ملتا ہے، اس ماحول کے برے ماحول کے ملنے کی وجہ سے ہمارا بچہ اور ہماری بچی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اس طرح ان کی حفاظت کی جائے، پیدا ہو اس کے بعد بہترین تربیت کی جائے، ہر نیکیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے، ہر برائیوں سے ان کو بچایا جائے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ عبید اللہ احرار جیسے بزرگان دین آج بھی ہماری گود سے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں پیدا ہو سکتے ہیں، بستیوں کی بستی کو ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شادی کا دن ہے، یہ پہلا دن ہے، اس پہلے دن میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھیں، ہم اپنے آپ کو یہ طے کریں کہ ہم شادی کریں گے تو شادی کرنے کے بعد کی زندگی میں فرق ہوگا کہ اگر شادی کے پہلے سے زندگی ہماری گناہوں کی ہے تو شادی کے بعد کی زندگی ہماری گناہوں کی نہیں ہوگی، شادی کے پہلے سے زندگی ہماری آوارہ پن کی ہے تو شادی کے بعد کی زندگی شرافت کی ہوگی۔ اگر اس کو طے کریں، ایسا سمجھے کہ پہلے ہم اکیلے زندگی گزار رہے تھے، شادی کے بعد میاں بیوی کی زندگی ہوگی، اکیلے زندگی میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ برائیاں ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے۔ میرے بھائی اگر اس بات کا اہتمام کیا تو اس کے بعد ہمارے گھروں میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سرور بنے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو مجھے یاد ہے، جہاں کی بہت نیک صالح نوجوان آدمی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں نیک صالح نوجوان عورت سے نکاح کروں، چنانچہ پیغام دیا اور پیغام قبول ہو گیا، اور پیغام قبول ہونے کے نتیجے میں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے اس بات کو طے کیا کہ ہم اب حلال کمائی جو برابر شوہر خدمت محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، کماتا ہے، اور اس کے بعد لا کر عورت کو دیتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے مہینے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گود کو اولاد سے مالا مال کریں گے۔ شادی کے چند مہینے ہوئے، اس کے بعد ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ اولاد میں پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ اب دوبارہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں گے، حلال غذا کھلائیں گے، حرام غذا سے بچائیں گے۔
یہاں تک کہ بچہ بڑھتا رہا 3-4 سال کا ہو گیا، بچہ دوڑنے لگا، ادھر ادھر جانے لگا، بازو کے گھروں میں جانے لگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ بازو کے مکان میں گیا اور مکان میں جانے کے بعد وہاں سے آیا اور اس کے ہاتھ بند تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی مٹھی بند ہے، پوچھا مٹھی میں کیا ہے، محبت سے پوچھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اس نے بچے کو پوچھا تو بچے نے بالکل سچ کہا۔ اگر ہم ماں باپ ہو کر جھوٹ بولے اور ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے سچ بولے، اس کو بھول جانا چاہیے۔ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری اولاد ہم سے زیادہ جھوٹ بولے گی، اور ہم سچ کا اہتمام کریں گے تو ہماری اولادوں میں سچائی آئے گی۔ چنانچہ مٹھی کھلی، کہا یہ کیا ہے، کہا کہ یہ بیر ہے، بوجھ جس کو کہتے ہیں کھانے کے بیر۔ پوچھا یہ بیر کچھ گھر والوں نے دیے ہیں یا ان سے پوچھ کر لایا ہے، کہا کہ نہ پوچھ کر لایا ہوں نہ دیے ہیں، میں نے چپکے سے اٹھا لیے۔ تو شوہر پریشان ہوا، بھائی ہم نے تو بڑی پاکدامنی والی زندگی گزاری تھی، عفت والی زندگی گزاری تھی، نیکی والی زندگی گزاری تھی، آخر یہ کیا ہوا کہ ہمارا بچہ چپکے سے بنا پوچھے بیر لے کر آیا۔ اس نے اپنی عورت سے پوچھا کہ بھائی تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، کوئی حرام کی غذا تمہارے پیٹ میں پڑی ہے؟ تو کہنے لگے آپ جو کما کر لاتے ہیں اسی سے میں کھانا بناتی ہوں، میری تو اپنی کوئی آمدنی اور کمائی نہیں ہے۔ پھر تھوڑے عرصے میں غور کرنے کے بعد پتا چلا، عورت کہنے لگی ہمارا ٹوائلٹ اور ہمارا بیت الخلا ہمارے گھر کے باڑے میں، اور گھر کے باڑے میں بغل میں جس کا مکان ہے اس کے بغل والے مکان کے باڑے میں بیر کا درخت ہے، اس کی ٹہنی ہماری طرف بھی جھکی ہے، اس کی ٹہنی سے بیر گرتے ہیں۔ عمل کا زمانہ تھا، ایک وقت یہ آتا ہے کہ عورت کو بہت ساری چیز کھانے کا دل چاہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی وہ مٹی بھی کھا لیتی ہے۔ تاکہ اس زمانے میں ایک بیر تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا اور پڑوسی کو نہیں کہا کہ تمہارے درخت کا بیر کھا لیا ہے۔ شوہر نے کہا کہ واقعی میں یہ بات ہے کہ تو نے پڑوس کی درخت کی بیر کے ایک پھل کو بغیر پوچھے کھایا، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آج تیرے بچے نے یہاں سے بیر چرائے۔ اگر تو اس طرح اس کا احتیاط کرتی تو تیرا بچہ کبھی بھی بازو میں جا کر بغل میں جا کر اس طرح بیر کو نہ چراتا۔ مجھے بتانا یہ کہ ہماری جتنی خوبیاں ہیں، ہماری جتنی شرافتیں ہیں، ہمارے جتنے کمالات ہیں، ہماری جتنی اچھی عادتیں ہیں، بغیر منتقل کیے ہوئے وہ بچوں میں آنے والی ہے، اور جس طرح اچھائی آنے والی ہے برائی بھی آنے والی ہے۔ آج ہمارا عام ماحول یہ ہے، باپ بھی موبائل میں پڑا ہوا ہے، ماں بھی موبائل میں پڑی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے تو گانا گا رہی ہے، کوئی جوک سے سن رہی ہے، اور بعض کوئی بیچارے نوجوان ایسے ہیں رات کو دیر تک گرو فلم میں مشغول ہے اور گناہوں میں مشغول ہے۔ پھر اسی گناہوں کے ساتھ وہ اپنی عورت سے ملاقات کرتے ہیں، جن کی عورتیں حامل ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں کا اثر ان بچے میں آنا ضروری ہے۔ لہٰذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو نیکیوں والا بنائے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارا اثر سب سے پہلے اس پیٹ میں بچنے والے بچے پر پڑے۔ جب اچھے اثر کے ساتھ یہ پیدا ہوگا، اس کے بعد اس کو خیر ملتی رہے گی، اس کی نیکی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر برے اثرات کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو برائیاں ہی ملتی رہے گی اور وہ بگڑتا چلا جائے گا، بگڑتا چلا جائے گا۔ پھر ایک حال یہ آئے گا کہ ماں باپ تنگ ہو جائیں گے، عاجز آ جائیں گے، اپنے محلے کے امام صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے علماء سے درخواست کریں گے میرا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے، میرے سامنے بولتا ہے، مجھے مارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مولانا اس کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سارے کرتوت ہمارے ہیں، ہم نے ان کو ادب نہیں سکھلایا، ہم نے ان کو بہترین تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو قرآن و سنت کی تعلیم سے مالا مال نہیں کیا۔ اب وہ جب راہ راستے سے ہٹ گیا، اب کہتے ہیں دعا کرو، اب دعا کام آنے والی نہیں۔ میرے بھائی، اپنی اولاد کو اچھا بنانا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اپنی اولاد کو برا بنانا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ جو موقع ملا ہے یہ موقع گولڈ موقع ہے، گولڈ چانس ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بچوں کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، تاکہ آگے جا کر یہ بچے ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سکون بنے۔ یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت 2 نکاح ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کے عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، طرفین میں محبت اور محبت نصیب فرمائے، نکاح کے بعد اتباع سنت اور اتباع شریعت والی زندگی میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محی الدین محمد اسلام شیخ
آپ شبانہ پروین معین الدین شیخ آپ کی بیٹی ہے. بیٹی نے اپنا نکاح عبید اللہ عبد الصمد تیری کے ساتھ پڑھانے کے لیے آپ کو اجازت دی ہے. آپ نے اجازت دے دی ہے نکاح پڑھا دی. عارف عبدالعزیز تیری گواہ ہے. اقبال احمد تعظیم اللہ تیری آپ گواہ ہیں. دوسرے نکاح سبینہ پروین معین الدین یہ بھی آپ کی بیٹی ہے. اس نے بھی اپنا نکاح عبید الرحمان کے ساتھ پڑھانے کے لیے آپ کو وکیل بنایا ہے. آپ نے اجازت دے دی ہے. ان کا نکاح بھی پڑھا دیں. ان کے گواہ بھی یہی دونوں ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراد. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. آپ کا نام کیا ہے؟ جناب معین الدین محمد اسلام شیخ صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی شبانہ پروین معین الدین شیخ کی رات کو دو گواہ حارث عبدالعزیز تیری اقبال احمد تعظیم اللہ تیری ان دو شاہدوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو شبانہ کی رات کو بیوی اور زوجہ بنا کر 3,32,500 روپے کے نقد داگینے کے عوض زیورات کے عوض بیوی اور زوجہ بنا کر عبید اللہ عبد الصمد تیری کے نکاح میں دیا. بھائی عبید اللہ عبد الصمد تیری صاحب جناب معین الدین محمد اسلام شیخ صاحب نے اپنی صاحبزادی شبانہ پروین معین الدین شیخ کی رات کو دو گواہ حارث عبدالعزیز تیری اقبال احمد تعظیم اللہ تیری ان دو شاہدوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو مہر مذکور کے عوض بیوی اور زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں بھی آپ نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. جناب معین الدین محمد اسلام شیخ صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی شبینہ پروین معین الدین شیخ کی رات کو دو گواہ حارث عبدالعزیز تیری اقبال احمد تعظیم اللہ تیری ان دو شاہدوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو 3,30,250 روپے جس کے زیورات ہیں اس زیورات کو مہر بنا کر آپ نے اپنی بیٹی کو عبید الرحمان عبد الصمد تیری کے نکاح میں دیا.
بھائی عبید الرحمان عبدالصمد تیری صاحب، جناب معین الدین محمد اسلام شیخ صاحب نے اپنی صاحب جاگی، سبینہ پروین معین الدین شیخ کی ذات کو 2 گواہ، حارث عبدالعزیز تیری، اقبال احمد تعظیم اللہ تیری، ان 2 شاہدوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو ماہر مذکور کے عوض بیوی اور زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں بھی آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما الخیر. الحمد للہ رب العالمین، عدو خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغ على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما، وألف بينهم كما ألفت بين أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وألف بينهم كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وألف بينهم كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات. الہی اپنے فضل و کرم سے اس عمل نکاح کو بے انتہا قبول فرما، طرفین میں محبت اور مودت نصیب فرما، نکاح کے بعد کی حقیقی خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما، طرفین کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پوری حفاظت فرما، اس نکاح کو عفت عصمت پاکدامنی اور اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرما، جس کے حلال اور طیب نصیب فرما، جس کے مشتبہ اور حرام سے حفاظت فرما، ہر ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ طرفین میں خوب محبت اور مودت نصیب فرما. اے اللہ آپس کی حق تلفیوں سے پورے حفاظت فرما. اے اللہ امت میں بے شمار خواتین شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور ان کے معاملے میں ان کے مربیان پریشان حال ہیں. اے اللہ ہر ایک کے لیے بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما، بہتر سے بہتر شکلیں پیدا فرما. اے اللہ کتنی بیٹیاں شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے گھر پر لوٹی ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر سبیل پیدا فرما، بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کے درمیان نااتفاقی اور ناچاتی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، یعنی ماتا قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے، آپس میں محبت اور محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کی گودے اولاد سے خالی ہیں، بیٹیاں تانا سن کر عاجز آ چکی ہیں. العالمین اولاد دینا آپ کا کام ہے. اے اللہ ان گودوں کو اولاد سے مالا مال فرما دیجیے. جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ان کو بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تعلیم اور تربیت کو چھوڑتے ہوئے اپنی اولاد کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہماری اولادوں کو نیک صالح متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے، فرمانبردار اور مطیع بنا دیجیے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم صالحہ، اعمال نافعہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ طرفین کے بعد میں تیرے صالحین بندوں نے جتنی خیر طلب کی ہے اے اللہ ان دونوں جوڑوں کے لیے طلب کرتے ہیں مقدر فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان دونوں جوڑوں کے لیے پناہ طلب کرتے ہیں مقدر فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو پوری زندگی اس رشتے کو نباہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما، نااتفاقی اور ناچاتی سے حفاظت فرما. اے اللہ امت کے تمام جوڑوں کی حفاظت فرما، طلاق سے ان کی حفاظت فرما. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے ماضی نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك الطلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم.